اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک عدوا من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بقلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء والله إنهم شفاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا وإذا قالوا إلى شيء
به وقالوا إنا نحن معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم ويمده في طغيانه يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مهتدين شاله كمثل الذي توقد نارا فلما أضاءت ما له زاغ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلمات لا يبصرون صم بكم يوم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم بار محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ
من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تمام ناظرین، سامعین، مومنین سے گزارش ہے، چونکہ یہ مجلس برسی مرحوم مغفور سید عابس حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی، ان کی آج یہ مجلس برسی جو زینبیہ چینل کے ذریعے آپ کے خدمت میں براہ راست نشر ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار اس مجلس سید الشہداء کے ذریعے، ذکر اہل بیت کے ذریعے، ذکر خدا اور ذکر رسول کے ذریعے، ذکر قرآن کے ذریعے مرحوم کی خدا مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے والدین کو، اعزاء و قریب، دوست و احباب، لواحقین، پروردگار انہیں صبر جمیل اور صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید عابس حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور تمام ناظرین و سامعین اور حاضرین پر خدا اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے والدین کے صبر جمیل کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 24ویں آیت کا ایک جز، جو ہم اکثر نماز میں، عبادت میں، دعاؤں میں اسے دہراتے ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ چونکہ اس سے والدین کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کو اللہ کس مقام اور مرتبے پر فائز کر رہا ہے۔ ماں باپ کی عظمت بہت بلند ہے، اور قرآن مجید نے ماں باپ کے مقام اور منزلت کو مختلف مقامات پر مختلف زاویے سے، مختلف رخ سے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں مگر احساس نہیں کرتے۔ اگر ہم ان آیتوں پر احساس کریں، ان پہ ہم غور کریں، فکر کریں،
تفکر کریں، تدبر کریں، عقل سے کام لیں۔ جو شعور ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس شعور کے ذریعے ہم ان آیتوں کو دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور فرما رہے ہیں رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ کس لیے پروردگار اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے لیے نیکی، احسان، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری؟ اس لیے کہ ماں باپ وہ ذات ہے اس دنیا میں، ناظرین غور کریں، وہ ذات ہے اس دنیا میں کہ جو پروردگار کے مظہر کو، پروردگار کے صفات کو، پروردگار کی تمام تر رحمانیت، کرم، محبت، الفت، شفقت، ایثار، کہ واقعی کہ وہ رب کو ہم ماں باپ کے ذریعے پہچانتے اپنے۔ اگر ہم واقعی غور کریں اپنے والدین کی خدمتوں پر کہ جو انہوں نے ہماری پرورش کے لیے، ہمارے پروان چڑھانے کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے جو انہوں نے محنت و مشقت کی ہے، اور جو قربانی اور جو ایثار انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، توجہ کریں تو ہماری یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ جب یہ مجازی خدا، یہ مجازی رب، یہ مجازی پالنے والے، یہ مجازی جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جب یہ اتنے عظیم ہیں تو وہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ خالق جو ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے۔ ہم کائنات کے ذرے ذرے پر نگاہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ آج لوگ انکار خدا کر رہے ہیں، آج خدا کے وجود پر دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول خدا کو کیسے ثابت کیا جائے؟ امام نے کہا اپنے وجود کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ امیر المومنین نے کہا کہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے۔ جس طریقے سے یہ دنیا میں ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے جسم میں بھی بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اعتبار سے رکھی ہیں، بنائی۔ یہاں کے نشیب و فراز، یہاں کی تمام رعنائیاں، یہاں کی تمام تر چیزوں کو اللہ نے جو ہمیں ظاہر میں دکھ رہی ہے وہ سب ہمارے اندر۔ امیر المومنین فرماتے عالم اکبر ہے انسان۔ غور کریں کیسے ممکن ہے کہ انسان پروردگار کو بھول جائے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ غور کریں آپ، خدا کہہ رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ، میرا انکار کر دو، مجھے فراموش کر دو۔ کیف تکفرون، کیسے ممکن ہے تم جو ہے میرا انکار کرو؟ کیوں پروردگار تیرا انکار ممکن نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ خود خدا بتا رہا ہے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن صاحب فکر کے لیے ہے، قرآن صاحب تفکر کے لیے ہے، صاحب تدبر کے لیے، صاحب تعقل کے لیے ہے۔ خدا کی قسم اگر انسان قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسان انکار خدا کر دیتا۔ یہ قرآن اور اہل بیت سے رشتہ نہ ہونے کی بنا پر آج یہ جو لوگ بھی انکار کر رہے ہیں یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، یہ تعلیم اہل بیت کو نہیں سمجھتے، یہ رسول کی تعلیم کو نہیں سمجھتے، یہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے۔ اب غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ؟ کیوں پروردگار؟ اللہ کہہ رہا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم کوئی چیز نہیں تھے، تم عدم کی حالت میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود بخشا۔
ہم نے تمہیں زندگی دی، تم ایک مردہ جسم تھے، ایک ذرے کے مانند تھے، ہم نے تمہارے اس جسم کو بنایا، اس میں حیات، اس میں روح، اس میں زندگی ڈالی۔ فَأَحْيَاكُمْ، قرآن کہتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری آیت ہے، اگر آپ غور کریں۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے بھول نہیں سکتے، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ پتہ چلا کہ جو زندہ ہے وہی رب کو یاد رکھے گا، جو رب کا منکر ہے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں، حرکت کرتے جنازے ہیں اس دنیا میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ خدا مرحوم سید عابد حسن رضوی کے درجات کو بلند کرے، ان کے والدین کو پروردگار صحت و سلامتی صبر جمیل، دوست و احباب اعزاء و قریب، ان سب کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آپ غور کریں قرآن کیا ہے۔ قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ قرآن کی آیتوں پہ غور کریں، ماں باپ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اولاد کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اولاد کو کس طریقے سے انسان پالتا ہے۔ مشقت، محنت، محبت، یہ حقیقت ہے کہ اولاد کا جدا ہونا یہ معمولی غم نہیں ہے۔ امام حسین علی مقام نے جو کربلا کے میدان میں سید الشہداء ہیں، صابر امام ہیں، کائنات کے عظیم شہید ہیں حسین ابن علی۔ خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم کے والدین کو پروردگار صبر عطا کرے۔ غور کیجئے گا، امام حسین علی مقام، اتنا عظیم کائنات کا انسان جو قربانی دینے کے لیے کربلا میں آیا ہے۔ سوچیے آپ، غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ واقعی ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی محنت اور مشقت سے پالتے ہیں، اور اگر وہ جدا ہو جائے، ماں باپ کے بڑے ارمان ہوتے ہیں دل میں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کے کاندھے پر وہ اس دنیا سے جائے، لیکن اگر اولاد سامنے گزر جائے تو واقعی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا جب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے؟ اس سے اندازہ کیجئے، میں تمام اپنے جوانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں اس مجلس کے ذریعے، مجلس برسی مرحوم کی جو ہے، کہ غور کیا کرو امام حسین کے اس جملے پر، ہمیشہ توجہ کرو۔ امام حسین کے اس فکر پر فکر کرو۔ امام حسین نے جو یہ نظریہ قائم کیا ہے، اس نظریے کو محسوس کرو، در کرو۔ کیوں امام نے کہا؟ جناب علی اکبر کو رخصت کر کے امام نے، جب آپ آگے آگے جا رہے تھے علی اکبر اور پیچھے پیچھے آقا حسین آ رہے تھے، تو مصائب سنتے ہیں نا، جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اس سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جوانوں، غور کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ ماں باپ کا بھی فریضہ ہے کہ اولاد سے محبت کرے، ماں باپ کا بھی فریضہ ہے کہ اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اگر آپ تربیت شروع سے اچھی کریں تو ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ابتدا سے ہی غور کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اور ماں باپ کو بھی۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، کاش میرے لال علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے،
یہ جملہ امام حسین کا کتنا وزنی ہے، خدا کی قسم۔ خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم عابس حسن کے درجات کو بلند کرے۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، یعنی ایک اولاد جس کے پاس ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اولاد شاید نہ سمجھے، لیکن جب اولاد اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، اس اولاد کے لیے اسکول، کالج، ٹیوشن، نہ معلوم کیا کیا زحمتیں، اس کی خواہشیں، وہ بیمار ہے ہاسپٹل جا رہے ہیں، وہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ ساری چیزیں جب سامنے ایک انسان کی آتی ہے، اس وقت وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم جس منزل سے گزر رہے ہیں اسی منزل سے ہمارے والدین گزرے۔ میں یہاں ایک جملہ اور کہتا ہوں، غور کیجئے گا کہ آج تو سہولتیں ہیں۔ آج آپ کی اولاد اگر کوئی چیز مانگتی ہے رات کے 12 بجے تو آپ اپنے موبائل پر صرف انگلی گھمائیں گے اور آپ کے دروازے پر سامان آ جائے گا۔ لیکن غور کریں ہم جیسے لوگ کہ جب ہم کوئی چیز طلب کرتے تھے اس وقت ماں باپ کے پاس سہولتیں نہیں تھی۔ مغرب کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی آرزو پوری نہ ہو، اندھیرا ہو جاتا، دکانیں بند ہو جاتی تھی، مارکیٹ دور ہوتی تھی۔ کتنی زحمتوں کے ساتھ ہمیں پالا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کیا کریں کہ خدا ہمارے والدین پر، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائے تب دعا، نہیں، جب تم نماز کی حالت میں آؤ، جب تم دعا کے لائق بن جاؤ، جب تم بندگی خدا کے، توجہ کیجئے گا، قریب ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو وہیں دعا کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جنہوں نے ہم پر رحمت نازل کی۔ اندازہ کریں، خدا کی قسم انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے کس منزل پر لے کے جا رہا ہے۔ حقوق کس کے سب سے پہلے اللہ نے ہم پر رکھے؟ سب سے پہلا حق ہم پر اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا۔ اگر ہمارے پاس کچھ مال ہے اور اسے ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہم پر کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا۔ پہلے ہم ان سے سوال کریں، ان کی ضرورت کو پوری، پھر ہماری بیوی اور بچوں کا مسئلہ ہے، پھر ہمارے پڑوسی کا مسئلہ ہے، پھر ہمارے اعزاء اقارب کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا حق بھی آخر میں رکھا ہے۔ یہ کرم نہیں ہے پروردگار کا کہ اس نے ماں باپ کے اوپر کتنی مہربانی کی ہے؟ اے میرے بندے، تجھ پہ اگر تجھے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ جس نے والدین کو راضی کیا اس نے گویا خدا کو راضی کیا۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک کل من علیہا فان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب ذرا اندازہ کریں، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، ہر شے کو رخصت ہونا ہے۔ جب موت آ جائے گی انسان ایک لمحہ بھی تاخیر یا ایک لمحہ وہل نہیں کر سکتا۔ جب موت لکھی ہے اسے آنی ہے۔ موت سے نہ ڈریے، موت بہت پیاری شے ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ موت واقعی بہت پیاری شے ہے۔ اہل بیت کے اقوال، ائمہ معصومین کے اقوال، رسول خدا کے حدیثوں، قرآن کی آیتوں سے لگتا ہے کہ موت کتنی پیاری شے ہے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین، موت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات کا سب سے بہترین کوئی دروازہ ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ موت ہے۔ سوچیے آپ، امیر المومنین کا جملہ ہے، سر اللہ فی العالمین کا، حضرت علی علیہ السلام۔ امام فرما رہے ہیں کہ سب سے پیارا اگر کوئی دروازہ ہے اللہ سے ملاقات کا،
ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، قرب الہی کا ذریعہ، تو وہ موت ہے۔ موت نعمت الہی ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کو تو انسان گلے لگاتا ہے۔ سنیے گا جملہ، موت کیا ہے؟ موت روح کی، عرفا کہتے ہیں، جو علماء ہیں، عرفا ہیں، جو صاحب معرفت ہیں، جو عارف، حقیقت میں جو عارف لوگ ہیں، جو پہچانتے ہیں، جو متقی پرہیزگار اس منزل پر ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو درک کرتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ عرفا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ علماء کہتے ہیں موت روح کی ولادت کا نام ہے۔ میں تمام سامعین اور ناظرین اس پر غور کریں۔ روح کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ روح کی ولادت کا نام ہے۔ جس طریقے سے جسم اور روح کے ساتھ ہم اس دار فانی میں آتے ہیں، ایسے ہی جب ہمیں موت آتی ہے تو ہماری روح کی عالم آخرت میں کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے۔ عالم آخرت میں، عالم بقا میں، اس ابدی زندگی میں ہماری روح کی کیا ہوتی ہے؟ پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے عالم رحم مادر سے ہم عالم فانی میں آتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ، ایسے جب ہمیں موت آئے گی تو ہماری روح کی ولادت ہوگی عالم بقا میں، عالم آخرت میں، عالم ابدیت میں۔ توجہ کیجیے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگی، اس میں ہماری کیا ہوگی؟ روح کی ولادت ہوگی۔ موت روح کی ولادت کا نام ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ جس طریقے سے تم پیدا ہوتے ہو، ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا فرماتے کل مولود یولد علی الفطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ چاہے اسے جس طرف لے جائیں، یعنی گویا کہ جب انسان روح اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، صاحب اسلام ہوتا ہے، اور بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو جو فرما محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا اس کے دامن پہ نہیں ہوتی، کوئی دھبا نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ کیا نکلا دونوں کا؟ دونوں کو اگر ہم ملائیں کہ موت جو ہے روح کی ولادت کا نام ہے، جس طریقے سے جسم اور روح اس دار فانی میں عالم رحم مادر کے بعد آتا ہے تو پاک ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور ایمان اور اسلام پر ہونا چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک و پاکیزہ بھی ہوں۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، مولا امیر المومنین کا جملہ ملتا ہے اس وقت جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو، خدا کی قسم۔ کیوں امیر المومنین نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا؟ کعبے میں پیدا ہوئے، کیا کامیاب نہیں ہے؟ آغوش رسالت میں آنکھ کھولی، کیا کامیاب نہیں ہے؟ تلاوت قرآن و توریت و زبور کا دعویٰ رسالت کی آغوش میں کر رہے ہیں، کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ دوش پیغمبر پہ کھڑے ہو کے بشکنی کر رہے، کیا کامیابی نہیں ہے؟ بستر پیغمبر پہ سو کے مرضی الہی کو خرید رہے اپنے نفس کے بدولت، کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ اللہ جس کے لہجے میں پیغمبر سے بات کر رہا ہو شب معراج، سوچئے کیا وہ کامیاب نہیں ہے؟ جو فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین، توجہ کریں آپ،
جو داماد پیغمبر ہو، جو زہرا کا شوہر ہو، جو حسنین کا بابا ہو، جو رسول کا بھائی ہو، وصی ہو، جسے غدیر کے میدان میں پیغمبر 1.25 حاجیوں کے بیچ میں کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کیا کامیاب نہیں ہے؟ کہاں علی کی زندگی ایسی ہے کہ جہاں کامیابی نہیں ہے؟ ہر لمحہ کامیابی ہے، ہر موقع پر کامیابی ہے، ہر منزل پر کامیابی ہے۔ جس رخ سے دیکھی علی کی زندگی کامیاب ہے، جس لمحہ دیکھی علی کی زندگی کامیاب ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے جو علی کی کامیابی کو نعوذ باللہ یہ کہے کہ یہ منزل وہ ہے جہاں علی کامیاب نہیں ہے۔ مگر خود امیر المومنین کب فرما رہے ہیں؟ غور کریں، اس وقت فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، جب آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے سر پہ ضربت لگی، شہادت واقع ہو رہی ہے، ایسی منزل پر فرما رہے ہیں کہ آج علی کامیاب۔ کیوں جانتے ہیں؟ وہی جملہ ہے کہ موت روح کی ولادت کا نام ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کامیابی سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ترقی کر جائے، کامیابی سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ انسان شہرت یافتہ ہو جائے، کامیابی سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ثروت و دولت و منصب اس کے پاس ہو۔ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے کیسے رخصت ہو رہا ہے۔ آیا ایمان کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں؟ آیا اسلام کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں؟ آیا پاک و پاکیزہ جا رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے خداوند عالم کی بارگاہ سے اس دنیا میں آیا تھا، اگر ویسے اپنے کو پلٹا رہا ہے ایمان پر، اسلام پر، توجہ کیجئے گا، اور محفوظ عن الخطا ہو کر توبہ استغفار کر کے اپنے دامن کو، اپنے اوپر سے حقوق کو، دوسروں کے جو حق ہے اسے بری و ذمہ ہو کے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان منزلوں کے ساتھ۔ خدا کی قسم، امیر المومنین فزت ورب الکعبہ، موت روح کی ولادت کا نام ہے۔ موت سے نہ ڈریے، موت بہت پیاری شے ہے، موت قرب الہی کا ذریعہ ہے، موت اللہ کی نعمت ہے، موت ایک دروازہ ہے جو اس کے ذریعے سے انسان خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں الموت جسر، موت کیا ہے؟ پل ہے۔ الموت کنتر، موت کیا ہے؟ پل ہے، ایک برج ہے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے کے لیے موت کا استعمال ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مجلس برسی مرحوم مقبور عابد حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی، خدا ان کے والدین کی، ان کے تمام اعزاء و قریب دوست و احباب کو پروردگار صحت و سلامتی اور صبر جمیل عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسان کو احساس کرنا ہے، قرآن پر غور کرے، فکر کرے، حدیثوں پہ غور کرے۔ ہمارے ہاں تعلیم اہل بیت ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون وباللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، ہم تمہیں موت دیں گے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دیں گے ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں پلٹا لیں گے۔ یعنی اس کی طرف جانا ہے ہمیں۔ ممکن ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی ہے، نہیں معلوم کب کس کی باری آ جائے، اس لیے ہر وقت آمادہ رہو، اسلام پہ رہو، ایمان پہ رہو، خیر پر دعا کیا کرے، خیر پر موت آئے، محبت اہل بیت پر موت آئے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مرحوم حسین کا زادار و ماتم دار، اہل بیت کے چاہنے والے، امام حسین کے نقش قدم پہ یقیناً خدا ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، خدا ان کے والدین کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے سامنے زندگی کے طریقے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔
بچنا چاہیے اس چیز سے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو، ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ماں باپ کے لیے واقعی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں جہاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا، وہیں جناب زہرا کا وہ جملہ، میرے سامعین اس چیز پر غور کریں میں جو کہنے جا رہا ہوں۔ جناب زہرا نے امام حسین علی مقام کے اس جملے پر کہ جب تک اماں نہ بلائیں گی، آقا حسین فرماتے ہیں بابا میں نہ جاؤں گا۔ جناب زہرا کا عالم کیا ہے؟ بند کفن امیر المومنین نے باندھ دیا ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، سینے پر جو بند ہے وہ بندھا ہوا ہے، مگر آقا حسین نے جب کہا کہ اماں نہ بلائیں گے تو حسین نہ جائیں، کیا مطلب ہوا؟ بند کفن ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ بند کفن ٹوٹنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زہرا نے یہ بتایا کہ اگر ماں کو اللہ اجازت دے تو ماں وہ ہے جو موت کے بعد بھی اپنی اولاد سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی زندگی میں محبت کرتی ہے۔ خدا کی قسم، امام حسین کا وہ جملہ بتا رہا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے محبت کیا ہے اولاد کے لیے، اور جناب زہرا کا اپنے لال کو سینے سے لگانا بند کفن توڑ کر یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت۔ خدا مرحوم عابد حسن رضوی کی والدہ کو پروردگار صبر عطا کرے، صحت عطا کرے۔ غور کیجیے گا، یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں کہ انسان ماں باپ کی محبتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اپنی اولاد کا ان کے سامنے گزر جانا۔ دو بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، عابس اور ثاقب حسن، خدا ان دونوں کے درجات کو بلند کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور والدین کو بھی خدا، میں دعا کروں گا کہ والدین کو بھی خدا توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت کریں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ ہے، یہ بہترین مہینہ ہے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے۔ چلتے پھرتے اپنے لیے بھی توبہ کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی توبہ کریں، ان کی بھی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ مومنین سے میرا پیغام، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، آخر میں روزہ رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد کا مہینہ رسول خدا کا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ۔ یقیناً ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے رہا ہے۔ خدا کتنا کریم ہے جو بہانے بہانے ہمیں واقعی معاف کرتا ہے۔ یہ روزہ رکھ لو، یہ نماز پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو، یہ عمل کر لو۔ خدا کی قسم، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ ایصال ثواب کی مجلسیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ خدا کتنا کریم ہے، خدا کی قسم۔ ہمارے پاس تو بہت سارے وسیلے ہیں، اہل بیت نے ہمیں تعلیمات ان کی جو ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے کہ اگر تم اہل بیت کے راستے پہ چلو گے یقیناً تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب۔ بس عزیزوں، یہ مجلس برسی خدا اسے قبول، خدا اس کے ذریعے سے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے والدین کو عزت و قریب، دوست و احباب، لواحقین کو پروردگار صحت و سلامتی اور صبر جمیل عنایت فرمائے۔ یقیناً ماہ مبارک رجب کا مہینہ بڑا ہی پربرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امیر المومنین کی ولادت ہے، اس مہینے میں امام علی نقی کی ولادت ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، جناب علی اصغر کی ولادت ہے، جناب سکینہ بنت الحسین کی ولادت ہے۔ یہ مہینہ ولادتوں سے پر ہے،
وہیں 25 تاریخ ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہے، 26 کو جو ہے جناب محسن اسلام جناب ابو طالب، پھر 28 رجب جو ہمارے لیے ایک غم کی تاریخ ہے کہ جب امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے، اور امام حسین مدینہ جب چھوڑ رہے تھے تو آواز دے رہے تھے کہ میں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، ان اریدو امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امام حسین فرماتے میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اگر حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ پہلے خود کو دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کو ہم نے پاک کیا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ خدا کی قسم امام حسین کربلا مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں وطن سے دور گیا تھا، میں باہر گیا تھا، میں آیا تو میں نے دیکھا مدینے میں سناٹا ہے، پورے مدینے میں سناٹا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے مدینے میں قدم رکھا تو دکانیں بند تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں سناٹا ہے، تو کسی نے کہا کہ آج جانے مدینہ، روح مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، نواس رسول مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ حسین جو نانا کی قبر پر چراغ جلاتا تھا، اب وہ حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزو، پورے مدینے میں سناٹا تھا، ہر ایک حسین کے دروازے پر ہاں اس لیے کھڑا تھا کہ حسین کو رخصت کرے، نہ معلوم اب نبی کا نواسا جو جا رہا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ، وطن سے دور حسین جا رہے ہیں، مرحوم بھی وطن سے دور تھے، جب ان کی وفات ہوئی خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہاں عزیزو، بس اتنا کہوں گا کہ آقا حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، لوگ حسین ابن علی کو سمجھا رہے ہیں، مگر آقا حسین فرماتے ہیں نہیں، میری جان سے زیادہ اسلام کی جان پیاری ہے، میری زندگی سے زیادہ مجھے دین پیغمبر پیارا ہے، مجھے اگر موت آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر اسلام کو موت نہیں آنی چاہیے۔ حسین ابن علی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پورا قافلہ حسین کے ساتھ ساتھ مدینے سے باہر آ رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں گریہ کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ حسین کی بیٹی صغرا ہے، جو اپنے بابا سے چونکہ اس لیے رو رہی ہے کہ بابا اسے سفر میں نہیں لے جا رہے ہیں، یہ بیٹی علیل ہے، بیمار ہے۔ اے عزیزوں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین اس طریقے سے رخصت ہوئے، لیکن عزیزوں وہ کہتا ہے کہ جب 1 سال کے بعد پھر یہ قافلہ واپس آیا ہے، 1.5 سال کے بعد، تو عبداللہ کی روایت پھر ملتی ہے کہ جب کربلا حسین کا قافلہ گیا تھا تو منزل الگ تھی، جب واپس آیا تو منزل الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں رلا رلا کے مارے گئے، حسین کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارے گئے، حسین کو کربلا میں تہہ کر دیا گیا۔ اے عزیزو، حسین کا کنبہ کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ ہاں جوان بیٹا سینے پہ برچھی کھا کے کربلا میں حسین کا، اے عزیزو حسین پہ کیا گزری ہوگی جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ خدا مرحوم اختر حسن رضوی کو صبر دے، خدا مرحوم کی والدہ کو صبر دے۔ یقیناً جوان بیٹے کا لاشا ام لیلہ کے دل سے کوئی پوچھے، حسین ابن علی کے دل سے کوئی پوچھے، مگر آقا حسین نے دین کے لیے برچی کا پھل بھی کھینچنا گوارا کیا اور اپنے لال کے لاشے کو بھی اٹھایا۔ ہاں حسین ابن علی نے جب لاشا اٹھایا تو علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا، خیمے کا رخ کیا، ننھے ننھے بچوں کو آواز دی۔ راوی حمید ابن مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، یہ منظر خدا کسی کو نہ دکھائے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین نے علی اکبر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا اور خود حسین علی اکبر کے سینے کے قریب پہنچے
اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے سے لگا دیا اور دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے بغل میں ڈالا اور چاہا کہ علی اکبر کو اٹھائیں، مگر علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا۔ تو ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، کسے پکارا؟ کوئی نہ تھا۔ اب کون جوان باقی ہے؟ عباس مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے، حر مارے گئے، تمام کے تمام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اب حسین نے کسے پکارا؟ ننھے ننھے بچوں کو پکارا، اے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ یہ کہہ کے حسین نے بچوں کا سہارا لیا۔ ارے کیا منزل رہی ہوگی، عجب نہیں دریا کا رخ کیا ہو۔ اے بھیا عباس، ارے میں تنہا اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہوں، آؤ آؤ عباس سہارا دو، آؤ میرے لال قاسم، آؤ انو محمد، دیکھو تمہارے ماموں کس طریقے سے لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اے عزیزوں، حسین نے لاشا اٹھایا اور لے کے چلے۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ ہاں ہاں پروردگارا، تجھے اس جملے کا واسطہ ہے، خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عابس حسن اور ثاقب حسن کے بھی درجات کو بلند فرما، ان کے والدین کو عزت و اقارب کو صبر عنایت فرما، حاضرین و سامعین اور تمام ناظرین پر خدا رحمت نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ حسین لاشا تو لائے، مگر جب زینب نے سنا کہ لاشا آیا ہے تو ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، مگر بھابی ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ خدا ماں کو صبر دے۔ کہتے کہ جناب ام لیلہ کو جناب زینب لے کے خیمے سے آنا چاہتی تھی تو دیکھا کہ کبھی اس دیوار کے خیمے کے اپنا سر ٹکرا رہے، کبھی اس دیوار سے۔ جناب زینب نے جناب ام لیلہ جو مادر علی اکبر ہیں ان کے ہاتھوں کو تھاما، بھابی چلو تمہارے لال کا لاشا آیا ہے۔ جب آئی ہے تو پہچان نہ سکی، ایک مرتبہ لاش علی اکبر پہ گرا دیا اور گرا کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مائیں تھی کربلا کی جنہوں نے اپنے لال کے لاشے پر اپنے کو گرا کے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری کمائی کو دین کے لیے قبول کر لیا۔ ہاں ہاں اگر اولاد دین کے لیے قربان ہو تو مائیں سجدے میں سر رکھ دیتی ہے۔ ہاں ہاں خداوند عالم یقیناً حسین نے علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں آیا، بیویوں نے حلقہ کیا۔ اے عزیزو بس مجلس تمام ہے، کہتے واہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہوئی، سب نے گریہ کیا۔ پھر اب حسین کی باری آئی، ایک ننھا سا لاشا حسین لائے، بس 2 جملے مصیبت کے سنے، اس کے بعد حسین کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گیا، اور پھر وہ عبداللہ کہتا ہے کہ جب شام سے پھر قافلہ لٹ کے آیا ہے مدینے تو میں اس قافلے کے قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک لاغر اور ناتما ایک ضعیف انسان مجھے نظر آیا، جس کی کمر جھکی تھی، جس کا بال سفید ہو چکا تھا، جس کے گلے میں زخم تھا، ہاتھوں میں زخم تھا۔ تو کہتے میں پہچان نہ سکا، عبداللہ کہتا میں پہچان نہ سکا۔ میں نے کہا یہ بوڑھا کون شخص ہے، یہ ضعیف کون شخص ہے؟ امام سجاد فرماتے عبداللہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین ہوں، ارے میں حسین کا فرزند ہوں۔ کہا آقا آپ کے یہ عالم کیا ہو گیا، آقا آپ کا حال یہ کیسا ہو گیا؟ امام نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ اس طریقے سے کھینچا گیا جیسے ترک و حبش کے غلام کھینچے جاتے ہیں۔ اے عبداللہ ہمیں رلایا گیا، ہمیں ستایا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام سامعین اور ناظرین پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگارہ مرحوم کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، برود قیامت محمد و آل محمد کے ہاتھوں سے انہیں شفاعت نصیب فرما، ان کے والدین کو عزت و اقارب دوست و احباب کو صحت و سلامتی اور صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ
اس چینل کو میرے معبود تا صبح قیامت اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے میں ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں زیارت و شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں مرحوم عابس حسن، مرحوم ثاقب حسن کو پروردگار امام حسن امام حسین کی سرداری میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے امام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے معبود ہم سب کے اعمال سے، مرحوم کے اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید عابس حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے۔ یا حسین یا حسین۔